بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 94 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہماری النوع الثانی عشرہ مکمل ہو گئی تھی اور اس کی عبارت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم النوع الثالث عشرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 13ویں نوع ہونے کے ساتھ ساتھ شرح تعامل کی جو انواع ہیں ان میں سے یہ آخری نوع کہلاتی ہیں۔ تو اس ترتیب سے اس نوع کے ختم ہونے پر ہماری 13 نوع مکمل ہو جائیں گی اور شرح تعامل کے انواع کا سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو النوع الثالث عشرہ کے اندر افعال قلوب کے بارے میں بات ہوگی کہ افعال قلوب کیا ہے۔ یہ اس نوع کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 13ویں نوع ہیں، ذات فعل ہیں اور نام ان کا افعال قلوب ہے۔ ان کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب دل کو کہتے ہیں، چونکہ یہ افعال جو ادا ہوتے ہیں وہ دل سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا صدور دل سے ہوتا ہے، اس لیے ان افعال کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ تعداد میں یہ 7 ہیں۔ مدخول یہ کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ عمل ان کا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، تو یہ مبتدا اور خبر دونوں کو نصب دیتے ہیں۔ افعال قلوب میں کچھ افعال قلوب ایسے ہیں جو یقین کے لیے آتے ہیں، وہ 3 ہیں، علمت، رأیت، وجدت، یہ یقین کے لیے آتے ہیں۔ پھر 3 ایسے ہیں جو شک کے لیے آتے ہیں، خلت، ظننت، حسبت، یہ شک کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ زعمت آخری ہیں، یہ شک اور یقین دونوں کے لیے آتے ہیں۔ تو افعال قلوب کل 7 ہوئے، ان میں سے 3 یقین کے لیے آتے ہیں اور 3 شک کے لیے آتے ہیں اور 1 شک اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے، تو کل 7 ہوئے۔ فائدہ ہے کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ افعال قلوب کے 2 مفعولوں سے کسی ایک پر اکتفا ٹھیک نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مفعول کو ہم حذف کر دیں اور ایک کو ہم باقی رکھیں، نہیں، بلکہ دونوں کو حذف کرنا پڑے گا یا دونوں کو ذکر کرنا پڑے گا۔ کسی ایک کو حذف کر کے کسی ایک کے ذکر پر اکتفا کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ افعال قلوب 2 مفعولوں کے درمیان یا دونوں سے مؤخر ہو تو دونوں کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو افعال قلوب ہیں یعنی فعل قلب جو ہے وہ 2 مفعولوں کے بیچ میں واقع ہے، جیسے زیدن ظننت قائمن، زیدن ظننت قائمن۔ 2 مثالیں اس لیے دیے کہ یہ زیدن پڑھنا بھی جائز ہے، زیدن پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو زیدن ظننت قائمن میں عمل کو باطل کیا گیا ہے، زیدن ظننت قائمن میں عمل کو باطل نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے زیدن قائمن ظننت یعنی فعل قلب دونوں سے مؤخر کر دیا، آخر میں لے آئے۔ اسی طریقے سے زیدن قائمن ظننت یہاں بھی دونوں سے مؤخر کر دیا اور دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ افعال قلوب ہم نے بتا دیا کہ افعال قلوب کل 7 ہیں۔ تو اب کتاب کی عبارت ہم شروع کرتے ہیں النوع الثالث عشرہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثالث عشرہ افعال القلوب وانما سمیت بها لأن صدورها من القلب ولا دخل فيه للجوارح، وتسمى افعال الشك واليقين ايضا لأن بعضها للشك وبعضها لليقين، وهي تدخل على المبتدأ والخبر وتنصبهما معا بأن يكونا مفعولين لها، وهي 7 3 منها للشك و3 منها لليقين وواحد منها مشترك بينهما۔ یہاں تک ہم اس کی تراکیب کو بھی حل کرتے ہیں اور اس عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ النوع موصوف الثالث عشرہ، صفت مرکب توصیفی مل کر مبتدا، افعال القلوب مرکب اضافی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وانما سمیت میں واو استنافیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ملغا عن العمل ہو جائے گا۔ سمیت فعل ماضی مجہول، صیغہ فعل ماضی مجہول، ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، با جار ہا مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق اول ہو جائے گا سمیت کے ساتھ۔
لأن میں لام جارہ، ان حرف ظرف مشبہ بالفعل، صدورها مرکب اضافی اسم ہو جائے گا ان کا، من القلب، من جار قلب مجرور، جار مجرور ظرف مستقر خبر ہو جائے گی ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو عاطفہ لا نفی جنس، دخل مبنی برفتح اسم ہو جائے گا لا کا، فی ظرف مستقر متعلق ہے ثبت یا ثابتن کے، لام جال جوارح متعلق ثانی ہے ثبت کے، ثبت اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر یہ خبر ہے لا کی، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفیہ ہو جائیں گے۔ وہ تسمى افعال الشک میں وہ عاطفہ تسمى فعل مضارع مجہول مرفوع بضمہ لفظا تقدیرا ضمیر مستتر، یہ ضمیر مستتر مرفوع معلن اس کا نائب فاعل ہو جائے گا۔ افعال مضاف، الشک معطوف علیہ، وہ عاطفہ الیقین معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول ثانی ہو جائیں گے۔ فعل مضارع اپنے نائب فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ ایزن آزا، ایزن ایزن مفعول مطلق برائے فعل محذوف آزا کے، آزا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ معترضہ ہو جائے گا۔ لأن بعضها للشک و بعضها للیقین میں لام تعلیلیہ، ان حرف ظرف مشبہ بالفعل، بعضها مرکب اضافی اس کا اسم ہو جائے گا۔ للشک میں لام جار، الشک مجرور، جار مجرور ظرف مستقر خبر ہے ان، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ بعضها مرکب اضافی معطوف، لیقین جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تسمى کے ساتھ، تسمى فعل مضارع اپنے دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی تدخل علی المبتدا والخبر میں وہ استنافیہ، یہ ضمیر مبتدا، تدخل فعل مضارع معلوم ضمیر مستتر اس کا فاعل، علی جار المبتدا معطوف علیہ، وہ عاطف الخبر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق ہو جائیں گے تدخل کے۔ تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا، یہ مبتدا کا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وتنصبهما میں تنصب فعل مضارع ضمیر مستتر مرفوع محلا اس کا فاعل ہو جائے گا، ہما ضمیر منصوب محلا مفعول بھی ہو جائے گا، معا منصوب لفظا مفعول فی ہو جائے گا تنصب کا۔ آگے با جار ان، بے ان میں ان ناصبہ، یکونان تھا نون الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یکون فعل مضارع فعل ناقص اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، مفعولین صیغہ صفت، لہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا مفعولین کے، مفعولین صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا یکون کا، یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور ہوا جار کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہے تنصب فعل مضارع کے ساتھ، تنصب فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی ہے سبعۃ میں وہ عاطفہ، یہ مبتدا، سبعۃ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثلاثۃ ذوالحال منها جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہو کر حال ہو جائے گا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اور حال مل کر مبتدا، للشک کے جار مجرور ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ عاطفہ ثلاثۃ ذوالحال منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا کائنن کے متعلق ہو کر حال ہو جائے گا ذوالحال اور حال مل کر مبتدا، للیقین ظرف مستقر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ عاطفہ واحد ذوالحال منہا ظرف جار مجرور ظرف مستقر کائنن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال اور حال مل کر مبتدا، مشترکن صیغہ صفت، بینہما مرکب اضافی مفعول فی ہو جائے گا مشترکن کے لیے، مشترکن صیغہ صفت اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. النوع الثالث عشر 13ویں نوع افعال القلوب، افعال قلوب کے بارے میں. وانما سمیت بیا وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں ان کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں لان صدورها من القلب، اس لیے کہ ان کا صادر ہونے کی جگہ دل ہے، یعنی یہ دل سے صادر ہوتے ہیں. ولا دخل فی الجوارح، باقی جوارح اور اعضاء کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وتسمى افعال الشک والیقین، ایضا ان کو افعال الشک والیقین بھی کہتے ہیں. لأن بعضها للشک وبعضها للیقین، اس کی وجہ یہ کہ بعض شک کے لیے آتے ہیں بعض یقین کے لیے آتے ہیں. ان کا عمل بتاتے ہیں وہ یہ تدخل علی المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے کے بعد وتنصبهما معا، دونوں کو ایک ساتھ نصب دیتے ہیں. بأن یکونا، اس طور پر کہ مفعولین لہا، یہ دونوں مبتدا اور خبر ان کے مفعول بنتے ہیں، یعنی ان کو دو مفعول کہا جاتا ہے. وہی ہے سبعۃ، تعداد میں یہ کل 7 ہے. ثلاثۃ منھا للشک، اس حال میں کہ 3 ان میں سے شک کے لیے، وثلاثۃ منھا للیقین، اور 3 ان میں سے یقین کے لیے. واحد منھا مشترک بینہما، اور ایک ان میں ان مشترک ہے، یعنی وہ شک کے لیے بھی آتا ہے یقین کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ زعم تو ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم نے افعال قلوب کے بارے میں بتایا اور ابتدائی عبارت کو بھی ہم نے حل کر دیا. ہمارا اگلا سبق اما الثلاثۃ الاول سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.